के पी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने हाल ही में SIFC इजलास में शिरकत की। उनकी वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात खूब चर्चा में रही। इन मुलाकातों के दौरान अली अमीन के बयानात और बॉडी लैंग्वेज इंतहाई मुस्बत दिखाई दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बिजली अवैस लगारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि उनकी सियासत और उनकी इंतज़ामी जिम्मेदारी अलहदा रहनी चाहिए, उन्हें आपस में मिलाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपने सूबे के मसाइल के हल के लिए तमाम ही रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। PTI के बानी ने कहा है कि हमारा इदारों के साथ कोई टकराव नहीं। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर वफाक से ताउन कर रहे हैं, कौमी मफाद के मामलात पर बातचीत में मुस्बत अंदाज से हिस्सा ले रहे हैं और किसी तरह के तनाज़े की बात करते हैं और न बदज़बानी कर रहे हैं। मगर इस्लामाबाद में अपने नर्म और लचकदार रवैये के दूसरे ही रोज़ KP में अली अमीन गंडापुर की तरफ से फिर जारहाना मौक़िफ़ देखने में आया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान जेल से निकलकर मुखालिफिन का वो हाल करेंगे कि नस्लें याद रखेंगी। तरबेला से एक बटन बंद कर दिया तो आधे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। बानी PTI के तमाम केसेस जाली हैं, उन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। उनकी रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अपना हक उसी तरह लेंगे जिस तरह अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी। हमारा असल मकसद हकीकी आज़ादी है। बानी PTI की रिहाई हमारा फ़र्ज़ है, वो हक पर है। हम विफाक से सूबे की हुकूक की बात करते हैं तो सर उठाकर करते हैं। अली अमीन गंडापुर एक सियासी और मुंतखब वज़ीर आला है। PTI के लीडर और मुंतखब वज़ीर आला की हैसियत से सियासत करना उनका हक है। वो जानते हैं अगर वो KP में भी वफाकी हुकूमत के बारे में नर्म मौक़िफ़ अपनाएंगे तो उन्हें अपनी ही जमात की तरफ से ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाएगा, उन पर तनकीद की जाएगी। मगर गंडापुर जिस तरह इस्लामाबाद में आकर नर्म हो जाते हैं और KP में जाते ही उनका लहजा और अल्फाज धमकी आमेज हो जाते हैं, ये 180 ज़ाविये का यू टर्न होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर एक ही वक्त में रेल की दोनों पटड़ियों पर चलने की कोशिश में अपना तवाज़ुन कायम रख पाएंगे। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और ज़ैगम खान। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरी सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। पैनल के लिए सवाल रखेंगे इस तरह से। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में वज़ीर आला और KP में PTI के टाइगर, कप्तान का खिलाड़ी, क्या विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है? इफ्तिखार साहब, वज़ीर आला KP के रवैये क्या समझ पा रहे हैं? मुख्तलिफ पैगामात हैं या एक ही बात है जो हर जगह कह रहे हैं? वो अपने सूबे के अवाम के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं और ये उनका फ़र्ज़ अवलीन है। इसमें आपको क्या उलझन हो रही है, मेरी समझ से बाहर है। अगर वो आपकी बिजली बंद करना चाहते हैं तो ये उनका हक है कि अगर आप उनके पैसे नहीं देंगे तो वो आप पर दबाव बढ़ाएंगे। आप उनके पैसे दे दें तो शायद वो इस किस्म के अल्फाजों का इस्तेमाल करने से बाज आ जाए, ना करें ऐसे अल्फाज। उन्होंने भाई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करनी है, उन्होंने वोट लिए हैं तो वोटर्स को भी अपने साथ लेके चलना है कि नहीं। अब उनका वोटर कहता है कि भाई जब तुम जाते हो इस्लामाबाद और फ़ौज के नुमाइंदे की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठते हो तो तुम्हें नहीं बैठना चाहिए। अब उसके लिए मुश्किल ही है कि अगर वो नहीं बैठता है तो फिर और बहुत सारे आइनी और कानूनी मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसमें वो उलझ गया तो फिर उस उलझाव से बाहर नहीं आ पाएगा। तो आपने कहा कि रेल की दो पटरियों पे, साफिर है रेल की दो पटरियों पे ही चलना पड़ेगा, दो पहिए हैं ना उसके नीचे लगे हुए, तो उसी को रेल की पटरी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हकूक़ के लिए लड़ रहा है और उसने तो आपको बता दिया कि वो तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी लड़ता रहा। तो बहुत खूब बात की उसने। वो आपको तारीख़ के उस औराक की निशानदेही कराना चाहता है जो उसने पढ़े हैं और उसके बुज़ुर्गों ने पढ़े हैं और जो बहुत पुरानी कहानियाँ हैं, जो 3 जंगें हैं, उनकी बात कर रहा है। ये वफाकी हुकूमत को अंग्रेज़ हुकूमत समझ रहे हैं। वो जंगें कहाँ लड़ी गई, क्या इस खैबर पख्तूनख्वा के किस किस इलाके में लड़ी गई और किस किस हलके में लड़ी गई। किसी दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं ये जानने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बहरहाल उसका हक है, ही इज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खैबर पख्तूनख्वा पीपल, और उसके लिए वो जो चाहे उनको डिलीवरी में आसानी होगी। KP में जो वो धमकी आमेज लहजा या ये ज़बान जो इख्तियार करते हैं KP पहुँच के, ये उनको इंतज़ामी तौर पर उनके मामला आसान रखेगी इस्लामाबाद? इंतज़ामी तौर पर आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं जी। वो वफाक का एक हिस्सा हैं, वो वफाक का एक हिस्सा
رہیں گے وہ اپنے مطالبات کا حق رکھتے ہیں. بالکل رکھتے یہی تو مسئلہ ہے آپ کو جو سمجھ نہیں آتا. کہہ رہے ہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ بات نرم انداز سے بھی کہی جا سکتی، دھمکی لگا کر کہنا. اپنا ڈھنگ ہے بات کہنے کا. کوئی باآواز بلند کہتا ہے، کوئی زور سے کہتا ہے، کوئی چیخ کے کہتا ہے، کوئی ہنگامہ بپا کرنے کی آواز استعمال کرتا ہے. اچھا اب آپ کو آوازوں میں بھی اعتراض ہونے لگ گیا. اللہ جانے یہ جو سر یہ کہنا کہ آپ کسی کی بجلی بند کریں گے، لیڈر باہر آئے گا تو سیاسی مخالفین کو نہیں چھوڑیں گے، جب آپ آئینی عہدوں پر بیٹھتے ہیں تو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. وہ آپ سے چھپا نہیں رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں. تیاری کر لو. ان کے عزائم کیا ہیں، وہ اپنے عزائم کا کھلے عام اظہار کر رہے ہیں. اگر آپ کو ان کے عزائم سمجھ نہیں آ رہے تو ان کی غلطی نہیں ہے. کل آپ ان کو نہیں کہہ سکیں گے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور چھپ کے وار کیا. جو کہہ رہے ہیں کھل کے کہہ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے ووٹ ان لوگوں سے لیا ہے، انہی نعروں کے ذریعے لیا ہے، انہی نعروں پہ لیا ہے. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ عوام سے ووٹ لے لیں کسی نعرے پہ، پھر اس نعرے سے پیچھے ہٹتے وقت آپ کو بہت سارا نقصان ہوتا ہے. شاید وہ اس نقصان کو برداشت کرنے کی صورتحال کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بہرحال وہ یو ٹرن کے تو عادی ہیں، وہاں سے جو بیانی آتے ہیں. خیر شہزاد صاحب آپ کی جانب آؤں تو اسلام آباد میں بہت سے اہم صحافتی ذرائع کی جانب سے علی امین گنڈاپور صاحب کے معاملے کو لے کے اسٹیبلشمنٹ اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان ایک رابطہ کاری کا انہیں اہم ذریعہ، اور اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر بہت سے، ہم پہلے بھی بات کر چکے، سلجھے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں. گوہر خان، اسد قیصر، علی محمد خان، ایسی بہت سی مثالیں ہیں. کیا جو برج بننا ہے وہ علی امین گنڈاپور ہی بہتر ذریعہ ہو سکتے ہیں؟ تو کیسے؟ عائشہ، کوئی برج ان حالات میں کام کرتا ہوا آپ کو کسی طریقے سے نظر آتا ہے؟ کم از کم مجھے تو نظر نہیں آتا. میرا حال ہے برج وہی ہیں جو کہ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، انہی برجوں پہ گزارا کرنا پڑے گا، اور جس قسم کا دریا کا بہاؤ ہے اسی بہاؤ کو ہی چلتے رہنا ہے. فورسیبل یعنی جو قریبی جو مدت ہے جس میں ہم مستقبل میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہی نظر آتا ہے. کوئی تبدیلی کے بہت بڑے آثار نہیں ہیں. اب دیکھیے، پاکستان کی سیاست کا جو ڈیفینیشن میری سمجھ میں آئی ہے، ناقص سمجھ میں، وہ یہ ہے کہ واٹ ایور ورکس، جو بھی آپ کے حق میں چیز چل جائے وہی آپ کی سیاست ہے. یہ سیاست کی ڈیفینیشن پاکستان کی حد تک. دوسری بات، ہم وہ لوگ ہیں جو کہ بڑک کو بیانیہ قرار دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہاں شاید بڑک ہی بیانیہ ہوا کرتی ہے، اور پورے کی پوری قوم اس چیز کے پیچھے لگی ہے کہ بڑک جو ہے وہی بیانیہ ہے. تو جدھر سے بڑک زیادہ آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بیانیہ، یہ کہانی بیان کرنے کا طریقہ. تیسری بات، میں تھوڑا مختلف طریقے سے سوچتا ہوں. سیاست ایک مقصد ہے، سیاست گورننس کا نام ہے. سیاست قومی وسائل کو عوام کے مفاد میں استعمال کرنے اور یہ یقینی بنانے کہ ان کے فائدے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس کا نام ہے. سیاست لیجسلیشن جو کہ ان تمام چیزوں کو اس نہج پہ لے کے چلے گی، اس کا نام ہے. تو سیاست کے بہت سارے سیاست پالیسیز کو تشکیل دینے کا نام ہے. درست. اب یہ ہے سیاست کی میری نظر میں صحیح ڈیفینیشن. جو لوگ اس ڈیفینیشن پہ پورے نہیں اترتے میری تشریح کے اندر، وہ کمزور سیاستدان ہیں. اب ہر شخص کو جو سیاست کو ایز این آکیوپیشن لے کے چلتا ہے، اپنا ایک اگر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے چلتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اگر وہ میری اس سے ایگری کرتا ہے تو وہ ان تمام عوامل کے اوپر اس کو بیلنس کر لے، وے کر لے، وزن کر لے، اور دیکھے کہ وہ کس قسم کا سیاست ہے. کم از کم میں تو انہی چیزوں کے اوپر اس کو دیکھتا ہوں. وکٹ کے کس طرف کھڑے ہیں مجھے اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. وکٹ کے دونوں طرف بھی جو کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری. جو بیٹسمین جو فیس کر رہا ہے اس نے کچھ اور شاٹ کھیلنا ہے، جو دوسری طرف ہے اس نے کچھ اور اس کا رول ہے. وکٹ کے جس طرف بھی آپ ہیں، آپ اپنا رول ادا کریں. کھیل بہترین انداز میں کھیلا جا سکتا ہے اگر سب لوگ اپنا اپنا رول صحیح انداز کریں. اب اگر ان باتوں کی اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بڑک کو بیانیہ کہہ کر سیاست کھیلتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے قطع کلامی کی معذرت، آپ کی گفتگو سے مجھے ایک سوال ہے جو کہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی. آپ نے کہا بڑک بیانیہ نہیں ہے، مگر ہمارے گزشتہ 10 سال کی سیاست میں کیا سیاست کو اسی بڑک نے لیڈ نہیں کیا ہے؟ ہماری سیاست، عدالت، صحافت، معاشرت ہر جگہ بڑک نہیں ہے، اور یہ بڑک بیانیوں کی صورت میں اس وقت جسے کہا جائے کہ سب کو لپیٹ میں لیے ہوئے نہیں ہے. عملی طور پہ تو کہیں کچھ نہیں دکھتا. تو پھر کیوں نہ اس بڑک کو ایڈریس کیا جائے کہ کیوں بڑک؟ دیکھیے بڑک سے میں بڑک کو میں روک تو نہیں سکتا.
جس طریقے سے افتخار صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بھڑک کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن مجھے عملی طور پر جب وہ مثال کے طور پہ وفاق میں جو آ کے بیٹھ کے آپ کو ہم سب کو ایکسیپٹیبل نظر آتا ہے علی امین گنڈاپور، اگر یہی علی امین گنڈاپور پشاور میں بیٹھ کے بھی ہم سب کو قابل قبول نظر آتا ہے، ہاں اور اپنا رول ادا کرتا ہے، بھڑک جو مرضی جب وہ جس وقت میں جس دن کے کسی حصے میں اس قسم کی گفتگو کرنا چاہتا ہے، جلسوں میں کرنا چاہتا ہے کرے۔ عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ ڈیلیوری کا تھا۔ کسی بھی آج کل سیاسی جماعت کا جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈیلیوری کے اوپر جج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا ڈیلیور کیا کیا آپ نے، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم تھی، آج کی گورنمنٹ ہے، آج کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ اصل میں کیا یہ اصل سیاست کی روح کو ایڈریس کرتے ہیں۔ قومی لیڈرشپ کا جب رول ادا کرتے ہیں تو لیڈرشپ کو سمجھتے بھی ہیں اور کیا اس کے حقوق ادا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ اور اس کے اندر عام طور پہ میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں کرنے نہیں دیا جاتا ہے، اختیار کہیں اور پیچھے ہے، سایوں میں سے لوگ، تو پھر کر کیا رہے ہو؟ تم لیڈر کس طرح کے ہو؟ تم لیڈر نہیں ہو، آپ سیاسی لیڈر نہیں، آپ چھوڑ دیں، یہ سیاست آپ کا کھیل نہیں ہے، آپ کچھ اور جا کے کام کر لیں، کاروبار کریں، چلو ایک آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ سیاست نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو لوگوں کو سمجھ، میرے نظر میں اگر کسی جس کو ہم نشانہ ہدف بنا کے چلتے ہیں، اگر اس کو بھی ابھی جیل کی کوٹڑی میں سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، تو پھر اللہ حافظ ہے اس ملک کا۔ جی